آج ہم بی اے پارٹ 3 کے ہمارے نصاب میں شامل اگلے موضوع فری ورس آزاد نظم پر چرچا کریں گے، اس کی خوبیوں کو جانیں گے، اس کے آغاز و ارتقاء پر تذکرہ کریں گے۔ بچوں، جیسا کہ یہاں ہم اس کے نام سے ہی جانتے ہیں کہ آزاد نظم فری ورس یعنی قافیے اور ردیف کی پابندیوں سے بالکل آزاد، یعنی کہ یہ نظم ایسی نظم ہوتی ہے جو قافیے اور ردیف کی جو پابندی ہوتی ہے اس سے آزاد ہوتی ہے، اور اس کے مصرے کہیں طویل اور کہیں چھوٹے ہوتے ہیں، یعنی گھٹتے ہوئے اور بڑھتے ہوئے کرم میں اس کے مصرے لکھے جا سکتے ہیں۔ ان میں مصروں میں زیادہ تر جو پابندی ہے اس نظم کے اندر وہ ہمیں ایک ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ پابندی ہوتی ہے کہ اس میں لگ بھگ کم از کم ایک ہی بحر میں یہ نظم لکھی جاتی ہے، یعنی اس کی بحر ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بلینک ورس پڑھی تھی، جسے ہم نے خالی نظم یا نظم مورع یعنی غیر قافیہ لکھا تھا۔ ہم نے غیر مخفی نظم جسے ہم نے کہا تھا بلینک ورس، جسے نظم مورع یا مورع نظم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں ہم نے جانا تھا کہ قافیے کی پابندی نہیں ہوتی ہے، یہاں اس سے کچھ اور بڑھ کر، یعنی اس کے فن میں کچھ اور بڑھ کر اس کو اور آزاد کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ آزاد نظم کے اکارڈنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں قافیے ردیف کی پابندی نہیں، ہاں ایک پابندی ہم نے جانا کہ اس میں بحر ایک جیسی سی استعمال کی جاتی ہے۔ تو چلیے آج ہم ہمارے ٹاپک پر آتے ہیں، اس نظم کے آزاد نظم کے ٹاپک پر۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو۔ دیکھیے، انگریزی ادب میں شاعری کی جو حیت فری ورس کے نام سے مشہور ہے یا جانی جاتی ہے، اسے ہمارے ادیبوں نے، جو اردو کے ادیب ہیں، انہوں نے آزاد نظم کا نام دیا۔ آزاد نظم قافیہ اور وزن دونوں پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مصرع طویل اور کوئی مصرع مختصر ہوتا ہے، البتہ ایک پابندی اس میں نظر آتی ہے کہ سارے مصروں میں ایک ہی بحر کے ارکان یا حصے زیادہ کم استعمال کیے جاتے ہیں۔ خلیل الرحمن اعظمی آزاد نظم کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، نظم مورع آزاد نظم کے مقابلے میں آزاد ہے، لیکن ان کے علیحدہ اصول و ضابطے ہیں۔ نظم مورع میں صرف ردیف و قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی اور نہ تمام مصرے برابر ہوتے ہیں۔ آزاد نظم میں ایک قدم اور آگے بڑھایا گیا ہے، یعنی مصرے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں لیکن ان میں بحر ایک ہوتی ہے۔ مصروں میں ارکان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ کسی طویل نظم کے مختلف ابواب کو علیحدہ بحروں میں بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کسی کو ہم الگ الگ بحروں میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر عبارت بریلوی کے مطابق آزاد نظم کی تعریف یوں ہے کہ آزاد نظم پر غور کرتے ہوئے سب سے پہلے اس کی حیت پر نظر پڑتی ہے۔ اس میں مروجہ اور متداول بحروں کو استعمال کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ ان بحروں کا آہنگ شاعر کے خیال کا پابند ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کی روانی یا بہاؤ کی نسبت سے بحر کے مروجہ ارکان گھٹا بڑھا دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سے بحر کے مخصوص آہنگ میں کوئی فرق نہیں آتا۔ ارکان کے گھٹنے بڑھنے کا عمل
جب شروع ہوتا ہے تو اس میں قافیے اور ردیف کی پابندی لازم نہیں ہوتی، لیکن اگر قافیہ خیال کے آہنگ اور موسیقی کا ساتھ دے اور فطری طور پر آئے تو آزاد نظم کا شاعر اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ فری ورس آزاد نظم کی حیتی خصوصیت کو مختصراً یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی تعمیر و تشکیل وزن کے بجائے آہنگ سے ہوتی ہے، روانی سے ہوتی ہے، جو جذبہ و خیال کی روش و رفتار کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، اور اس آہنگ کی اکائی رکن یا مصرے کے بجائے اشرافی ہوتی ہے، جو ایک مصرع بھی ہو سکتی ہے، چند مصروں کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے، اور پوری نظم بھی ہو سکتی ہے۔ فری ورس میں چونکہ حیت مواد کی تابع ہوتی ہے اور آہنگ خیال کا ہم قدم ہوتا ہے، اس لیے اس کی حیت غیر متعین اور اس کا آہنگ متنوع ہوتا ہے۔ فری ورس کی حیت اور آہنگ کی تنظیم مختلف اوزان کے امتزاج اور ان کے آزادانہ استعمال سے بھی ہو سکتی ہے، یعنی ان کے جو وزن ہوتے ہیں، جو وزن ہم استعمال کرتے ہیں، ان کے امتزاج یعنی مشرن سے اور ان کے آزادانہ یعنی آزاد طریقے سے ان کا استعمال کرنے سے بھی اس کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ یعنی فری ورس کی جو حیت اور آہنگ ہے، اس کی جو تنظیم و تقلیم، جو اس کو لکھنے کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ان میں آزادانہ استعمال کیا جاتا ہے، اور وزن کو یکسر نظر انداز کر کے خالص نثری آہنگ کو جذبات و خیالات کے اتار چڑھاؤ کے تناسب سے ترتیب دے کر بھی نظم کی شکل دی جا سکتی ہے۔ یعنی اس میں نثری طریقے پر، یعنی حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ نثری نظم ایک الگ حیت کی حامل ہے، الگ اپنی خاصیت رکھتی ہے، لیکن یہاں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نثری آہنگ اس میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے آزاد نظم کی خوبیاں جانتے ہیں ہم، کچھ خوبیاں ہیں اس میں۔ دیکھیے پہلی خوبی کیا ہے، لکھتے ہیں کلام میں تاکید نہیں ہونے پاتی کیونکہ جملوں کی ترکیب اکثر و بیشتر نثر کے مطابق رہتی ہے، یعنی اس میں تاکید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے جو جملے ہوتے ہیں ان میں جو روانگی ہوتی ہے، جو آہنگ ہوتا ہے، وہ نثر کے مطابق ہوتا ہے، نثر جیسا سا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی ہمیں جو ایک طرح کا نظم کا سا بہاؤ ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا، موسیقیت کا سا جو نظم میں اثر ہوتا ہے وہ تھوڑا کم دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا ہے قافیے کے لوازم سے نجات مل جاتی ہے، یعنی جہاں قافیے کی پابندی کی جاتی تھی نظموں میں، جہاں نظم میں قافیے کی پابندی ہے، اس پابندی سے ہمیں کیا مل جاتا ہے، جو قافیہ ہمارے لیے لازم ہوتا ہے استعمال کرنا، اس سے کیا مل جاتی ہے، آزادی مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے بھی اسے آزاد نظم کہا جاتا ہے۔ تیسرا اس کی جو خوبی ہے وہ ہے مکررہ لفظوں، فکروں اور تشبیہوں کے استعمال کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جو باضابطہ نظم کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ضابطے کے طور پر نظم میں فکروں اور جو مقرر لفظ ہوتے ہیں ان کا، تشبیہوں کا، ان کا جو استعمال کیا جاتا ہے، ان کا جو ضابطہ کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہو جاتے ہیں، ہم بالکل آزاد ہو جاتے ہیں۔ ہم ہمارے کسی بھی طرح کے خیال کو نظم کی شکل دے سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کوئی جو لفظ ہے، جو الفاظ ہیں، الفاظ کی جو پابندی ہے یا پھر جو تشبیہات کی جو پابندی ہے، اس سے بھی ہم کیا ہیں، آزاد ہیں۔ یعنی نظم کی یہ سب سے اہم خوبی ہوتی ہے کہ اس میں تشبیہات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس میں مکررہ الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس میں فکروں کا استعمال کیا جاتا ہے،
उन सब से आज़ाद है ये नज़म। चौथी जो खूबी है वो है कलाम हशोवज़ ज़वाइद से पाक होता है। कहने वाले को जो कुछ कहना हो वही कह सकता है, कोई बराए हैयत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कहने का मकसद ये है कि यहाँ कोई हैयत तो है नहीं, कोई इसकी फार्म तो है नहीं कि जिस फार्म पर हमें लिखना पड़ेगा, जिस फार्म पर हमें कहना पड़ेगा। जिसके दिल में जो आए वो कह दिया, वो एक नज़म की शक्ल में कह दिया, कहीं गढ़ाकर, कहीं तवील कर दिया, कहीं मुख्तसर कर दिया मिसरे को, कहीं मिसरे को बड़ा लिख दिया, कहीं छोटा लिख दिया, और कहीं काफिया लिख दिया, कहीं ना लिखा। तो जो रब्तगी है, जो रवानी है, जो एक खास आहिंग होता है, उस आहिंग से आज़ाद है। कोई भी अपनी बात को कह सकता है। यहाँ किसी पर कोई छाप नहीं है, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। पांचवा है मजमून की तरफ तवज्जो मरकूज रहती है। यहाँ सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है, मजमून की तरफ, कि किस मजमून पर हम कह रहे हैं, किस मजमून पर लिख रहे हैं, सिर्फ ये बात ध्यान में रखी जाती है। फ्री वर्स में जहाँ खूबियाँ हैं वहीं इसकी चंद खामियाँ भी बताई जाती हैं, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। देखिए, अभी तक हमने इसकी खूबियों के बारे में जाना, अब देखिए खामियाँ क्या हैं। इसकी कुछ खामियाँ हम हस्बे झेल में पेश करने जा रहे हैं। पहली जो इसकी खामी है वो है बहर की वजह से कलाम में जो ज़ोर और ताशीर पैदा हो जाता है, फ्री वर्स उससे महरूम रहती है। यानी जो बहर होती है उसकी वजह से जो कलाम में जो ज़ोर और ताशीर पैदा होती है, उससे बिल्कुल हमारी जो ये फ्री वर्स है, आज़ाद नज़्म है, ये महरूम रहती है। बहर की वजह से सुनने वाले में कलाम की पजीराई की एक ख़ास कैफियत पैदा हो जाती है। यानी उसमें जब रब्त रवानी और उसमें जो अल्फाज की जो तरकीब होती है, उनकी सबकी वजह से एक बहर को मतलब उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसका जो वज़न मापा जाता है, उस वज़न की वजह से इंसान के जो दिल के जो जज्बात होते हैं, जो दिल में जो कैफियत पैदा होती है, वो कैफियत पैदा होना यहाँ मुश्किल हो जाती है। बहर अल्फाज को एक नया नियाज हुस्न बख्शती है और सुनने वाले पर उसका एक खास असर होता है। फ्री वर्स में ये बात नहीं। दूसरी इसकी खामी है, फ्री वर्स में इस अमर का कुछ पता नहीं चलता कि मिसरों पर किस तरह जोर दिया जाए। मिसरों को तरतीब से पढ़ने वाले को ये तो अंदाजा हो जाता है कि किस मकाम पर ठहरना है और किस मकाम पर आवाज को पस्त करना चाहिए, लेकिन खुद मिसरा के अंदाज इस किस्म की कोई अलामत मौजूद नहीं होती। यानी कोई ऐसा अलामत नहीं है, कोई ऐसी निशानी नहीं लिखी जा सकती, बताई जा सकती कि यहाँ हमारी आवाज़ मंद होगी। मान लो कोई हम शायरी पढ़ रहे हैं, कोई नज़म पढ़ रहे हैं, उस नज़म में देखो हम रवानी से चलते हैं तो कहीं हमारी आवाज़ बुलंद होती है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, कहीं हमारी आवाज़ क्या होती है, पस्त हो जाती है। यानी बुलंदी और पस्ती जो नज़म में पाई जाती है, जिस चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि जहाँ हमारी कैफियत जोर खाए, जोश आए, वहाँ हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर लेते हैं। जहाँ हमारी कैफियत में थोड़ी नरमी आए, तब हम हमारी आवाज़ को पस्त कर लेते हैं। तो इस तरह की जो कैफियत है वो आज़ाद नज़म में नहीं पाई जाती, यानी इससे भी हम महरूम हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। तो देखिए, आज़ाद होने की वजह से इसमें जो आवाज़ को पस्त करना और जो उसका अंदाज है, उसको जो बुलंद करने की जो अलामतें हमारे सामने आती रहती हैं नज़म के अंदर, वो इसमें कोई स्पेशल अलामत नहीं पाई जाती, कोई निशानी नहीं पाई जाती। तीसरी इसकी जो खामी है वो है बाज़ाब्ता नज़म के मुकाबले में फ्री वर्स को आहिंग के साथ पढ़ना बहुत दुश्वार है। हर शख्स को इसके आहिंग का पता नहीं चलता। यानी हर कोई शख्स, आम शख्स जैसे नज़म पढ़ रहा है
تو اس میں جب ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کا آہنگ ہے، اس کی جو روانگی ہے وہ کیسی ہے، اس کو ہمیں کہاں کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ چیز آزاد نظم میں نہیں، کیونکہ اس کا آہنگ کیا ہوتا ہے، بالکل علیحدہ ہوتا ہے۔ بالکل علیحدہ ہونے کی وجہ سے اس کے آہنگ میں جو اور دوسری نظم ہم پڑھتے ہیں فری ورس کے بنسبت ایسا کوئی ضابطہ اس میں نہیں کیا جاتا کہ اس نظم کو ہم آہنگ کے ساتھ پڑھ سکیں، ہر کوئی اس کو پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ چوتھی جو کمی ہے اس میں وہ ہے فری ورس کا سب سے بڑا عیب وہ چیز ہے جو بظاہر اس کا حسن نظم ہے۔ فری ورس میں شاعر اور اس کے واسطہ اظہار کے درمیان کسی قسم کی کشمکش کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ یہ کشمکش بھی وہ چیز ہے جس کو ہمارے فارسی اور اردو کے استاذہ نے جگر کابی سے تعبیر کیا اور جس کی بدولت کلام کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ یعنی جس کلام کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کلام کو پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں ایک ذہنی کشمکش چلنی چاہیے، ایک دلی کشمکش چلتی ہے، اس کشمکش کا اس میں نہیں ہونا، یہ بھی اس کی ایک کمی ہے۔ اب دیکھیے آزاد نظم کے آغاز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آزاد نظم کی جو آغاز ہے، اس کا جو ارتقاء ہے وہ کس طرح سے کب سے ہوا۔ دیکھیے اب ہمارا اگلا جو حصہ ہے وہ ہے آزاد نظم کا آغاز۔ پہلے ہم جانیں گے کہ کہاں سے یہ آتی ہے، تو یہ آزاد نظم کے آغاز کے بارے میں تھا۔ آغاز اور ارتقاء کہہ لیجیے، یہ اس کا آغاز، اس کی شروعات کیسے تھی۔ تو دیکھیے شروع کرتے ہیں آزاد نظم کا آغاز و ارتقاء۔ دیکھیے 19ویں صدی کے اواخر یعنی آخری میں فرانس میں فری ورس آزاد نظم کا رواج خاصا زور پکڑنے لگا۔ فرانسیسی شعراء خاص طور سے گستاو کان نام سے ایک شاعر ہے اور ویلے گریفن، فرانسیسی ایک اور ہے فرانسس جیمس وغیرہ نے آزاد نظم کی بنیاد ڈالی۔ یعنی کون کون سے ہیں؟ گریفن، ویلے گریفن، اور ان کا نام تھا ویلے گریفن کے علاوہ فرانسس جیمس اور گستاو کان۔ دیکھیے تین نام ہے ان کا، ایک ہے پہلے ہے گستاو کان، دوسرے ہیں ویلے گریفن، اور تیسرے جو ہیں وہ ہیں جو فرانسس جیمس۔ یہ تین ہیں جن کے بارے میں خاص طور سے بتایا گیا ہے کہ فری ورس کی شروعات فرانس میں ان کے جو زور سے انہوں نے جو شاعری میں زور لگایا اس سے ہوا۔ نظم کی بنیاد انہی نے ڈالا ہے، جو آزاد نظم ہے انہوں نے 20ویں صدی کی تیسری دہائی کے ابتدائی چند برسوں ہی میں انگریزی شاعری میں فری ورس کے قدم جم چکے تھے اور ادبی فضا اس کی آوازوں سے گونجنے لگی تھی۔ یہ آوازیں سمندر پار کر کے ہندوستان بھی پہنچی۔ اردو کے وہ نوجوان شعراء جو اپنے یہاں کی شعری روایات سے غیر مطمئن تھے، یعنی اس سے بور ہو چکے تھے، اس کی طرف توجہ کرنا بند کر چکے تھے، جن میں انہوں نے میر قاسم کے خیال میں بتایا ہے کہ وہ شاعری سطحی اور معمولی درجہ کی ہے، جس میں سیدھے سادھے خیال کو سیدھے سادھے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ شاعری تو
इशारियत से इबारत है और वही शायरी आला दर्जे की शायरी है जिसमें इजहार ख्याल इशारों और कनायों में होता है। इन शोरा के ख्यालात शायरी में इनकलाबी तब्दीलियां पैदा की और शोरा ने इस नई आवाज़ को अपनाया और बहुत ही थोड़े अरसे के बाद उर्दू जो दुनिया है उसमें आज़ाद नज़म के इनकलाबी तजर्बे से आशना हो गई। ये तजर्बा अपनी इनकलाबियत और हंगामा खेजी की वजह से तो अहम था ही, ये पहला तजुर्बा भी था जो हम अशर मगरिबी अदब के किसी तजुर्बे के ज़ेरे असर वजूद में आया था और मुस्तकबिल में इस किस्म के नए तजुर्बों के लिए राहें खोल दी। आज़ाद नज़म के रुझान ने एक नया शऊर पैदा किया, एक नए एहसास और एक नई फिक्र के हाथों आज़ाद नज़म की बुनियाद पड़ी। इसलिए इस नए रुझान के तहत जो नज़में लिखी गई हैं उनमें एक दुनिया नज़र आती है और नए रंग व आहंग का एहसास होता है। इसलिए इस रंग के अलंबरदार अपनी अनफरादियत में गुम हैं। इनके एहसास और तख़ील का दायरा बहुत वसी है, यानी बहुत फैला हुआ है, जिनमें हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तशद्दुक़ हुसैन खालिद की। देखिए पहले जो शायर हैं उर्दू के वो है तशद्दुक़ हुसैन खालिद। ये उर्दू के पहले आज़ाद नज़म के शायर यहाँ तस्लीम किए जाते हैं। देखिए उर्दू में आज़ाद नज़म की इब्तिदा तशद्दुक़ हुसैन खालिद की नज़मों से होती है। इन्होंने अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी आज़ाद शोरा के मुताले से उर्दू में इस रिवायत की दाग बेल डाली। इनकी आज़ाद नज़म पर अंग्रेज़ी आज़ाद नज़म की तकनीक का असर वाजी नज़र आता है। इनकी नज़मों की नुमायाँ खूबी ये है कि मिसरा एक दूसरे में पेवस्त यानी पिरोया हुआ सा दिखाई देता है और पेवस्त हुए चले जाते हैं और इस तरह मिसरे के अल्फाज और मानी दोनों का बहाव अक्सर कई मिसरों के बाद तकमील मुआनी को पहुँचता है। मिसरों के इस तसलसल की बदौलत उनकी नज़मों में अमूमन मिसरा या रुकन के बजाय पूरा एक बंद एक इकाई की हैसियत रखता है। काश एक शाम का इक़्तिबास पेश है। ठीक है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इस एक नज़म का नाम है, उन्वान है काश एक शाम। काश सूरज डूब जाए इस चमकती धूप, यानी पहला मिसरा है बड़ा छोटा, दूसरा मिसरा छोटा। इन गाते हुए चश्मों मुशफा वादियों नए पहाड़ों, छोटे छोटे मिसरे हैं। देखिए ज़रफ़सा हंसती हुई आज़ाद लहरों खुश अदा पहलू को तारीकी का देव होलनाक पेश डाले। फिर देखिए जुल्मतें उठी गिरी फैली बढ़ी काश ये किरणें के जिनकी ताबिशों से, यानी लुढ़कते 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 लिखा है लड़खते लड़खाते गिर पड़े, यानी आखिरी में ये इन्होंने लिखा है लड़खते लड़खड़ाते गिर पड़े। इस तरह से ये बयान कर रहे हैं आखिरी में इनका। तो खालिद के जो असलूब की एक और खुसूसियात है वो है मकालमा और खुद कलामी, या बकौल खालिद तन्हाई से हम कलामी है। अगर इस रात वर्ष है राह रहते
رستے پر کوئی جذبہ دل بیتاب سے اٹھ کر انا پرداستہ نکلے. بس اتنا ہی دے رکھا ہے. یعنی ان کی جو نظمیں ہیں ان میں وہ مزہ نہیں ہے. اسی آزاد نظم کی ہم پیچھے چرچا کر کے آئے ہیں کہ اس میں بہریں ایک جیسی سی ہو سکتی ہیں, ایک وزن اور ایک قافیہ نہیں پایا جاتا. اس وجہ سے جو اور نظم ہم پڑھتے ہیں اس جیسا کا سی کیفیت دل میں اس نظم کو پڑھنے پر طاری نہیں ہوتی. پھر بھی یہ اپنے آپ میں ایک فن ہے, ایک آرٹ ہے جس کا استعمال اس زمانے کے شاعروں نے کیا ہے. اب دیکھیے اگلا جو نام ہے اس میں اس پر چرچا کرتے ہیں. پہلے ارباب ذوق, جو ارباب اہل ذوق نے آزاد نظم کو نہ صرف استحکام بخشا بلکہ معتبر بھی بنایا, یعنی بہت اثردار بھی بنا دیا تھا انہوں نے. ارباب اہل ذوق کی شعرا میں نون میم راشد اور مراجی بہت اہم ہے. تو چلیے دوسرا جو نام ہم اس میں شامل کرتے ہیں وہ ہے نظر محمد راشد. تو دوسرا نام ہے نون میم راشد. ان کا ہمیں فل نیم بھی یاد ہونا چاہیے. جو پورا نام ہے وہ ہے نظر محمد راشد. تو نظر محمد راشد ان کا پورا نام ہے, نون میم راشد کا. دیکھیے ان کے بارے میں چرچا کرتے ہیں. نون میم راشد کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آزاد نظم کو اردو میں مقبول عام بنایا. آزاد نظم کے لیے راشد کی سب سے بڑی خدمت اور اہم جو دین ہے یہ ہے کہ چند ہی برسوں کی قلیل مدت میں انہوں نے اردو آزاد نظم کو وہ استحکام بخشا جس میں حیت کے تجربے کیے ہیں. ارکان کی تقسیم ہر مصرے کے حساب سے الگ الگ کی ہے. حیت کے اسی طرح کا تجربہ کرنے والوں میں نون میم راشد کو امیر کارواں کہا جا سکتا ہے. ان کی شاعری بھی علامتوں اور اشاروں کی شاعری ہے. ان کے موضوعات فرد کی بعض نفسیاتی کیفیات کے گرد گھومتے نظر آتے ہیں. راشد کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سکہ بند تصورات کے حلقہ سے نکل کر خیال کی تابناکی پیدا کی. وہ احساس کا بے ساختہ اظہار چاہتے ہیں. راشد کے کلام میں بھی بیت اور تسکیق کا لہجہ بار بار ملتا ہے. روح اور جسم کے آہنگ کے وہ پوری طرح قائل ہیں. لکھتے ہیں روح تو اظہار ہی سے زندہ و تابندہ ہے اسی کی یاد سے حاصل مجھے قریب حیات. روح کا اظہار کیسے بھول جاؤں, یعنی اظہار. فن کی سطح پر راشد کی آزاد نظم کی گہری چھاپ تکنیک کی دو مخصوص صورتوں میں بھی نظر آتی ہے, اور وہ ہے مصروں کی تکرار اور قافیوں کا التزام. مصروں کی تکرار کا انداز ماورا کی بیشتر نظموں میں پایا جاتا ہے. بجھ گئی شمع ضیا پوش جوانی میری, آج تک کی ہے کئی بار محبت میں نے, اشکوں اور آہوں سے لبریز ہے رومان میرے, ہو گئی ختم کہانی میری. یعنی یہاں ہمیں ان کا بحروں کا بڑا ہی اچھی پابندی دیکھنے کو مل سکتی ہے. دیکھیے راشد بھی ایک مخصوص اسلوب یا رنگ کلام ہے. راشد کے پاس جو ہے وہ ایک خاص اسلوب ہے, اس کے کلام کا ایک خاص رنگ ہے جس کی تعمیر و تشکیل میں ان کے مزاج کی کار فرمائی اور ان کی شخصیت کی جلوہ گری
شامل ہیں۔ راشد کا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے اقبال کی طرح اور غالب کے زیر اثر نئی طرز احساس اور نئے انداز فکر کی درجے کے ذریعے پرانی اور روایتی زبان سے ایک نئے اور منفرد اسلوب کی تشکیل کی شروعات کی۔ اگلا جو نام ہے وہ ہے تیسرا نام میراجی کا، یعنی تیسرے جو مشہور آزاد نظم کے شاعر ہیں وہ ہے میراجی۔ دیکھیے میراجی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کی شاعری کس طرح کی۔ تو چلیے میراجی بھی اسی ہی روش پر چلے جو نون میم راشد لکھ رہے تھے، ٹھیک اسی طرح سے کچھ فرق ضرور مل جائے گا، لیکن میراجی کے یہاں بھی آزاد نظم بہت بہترین سے ان کے ہاتھوں کے نیچے سے نکلی۔ تو آزاد نظم میں انہوں نے بھی اپنے قلم کے ظہر دکھائے، تو آزاد نظم میں نئے تجربے میراجی نے بھی کیے۔ میراجی وہ پہلے شاعر ہیں جن کے یہاں خصوصیت کے ساتھ بغاوت ملتی ہے۔ انہوں نے چند مخصوص موضوعات پر اظہار خیال کیا جو ان سے پہلے اچھوں کے لیے صدر ممنوع کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک نیا طرز شاعری اپنایا اور ایک نئی روایت قائم کی۔ ابہام اور اشاریت کے باوجود انہوں نے نفس مضمون پر زور دیا اور بیان کو ملمع کاری اور روایتی سجاوٹ کو نظر انداز کر دیا۔ شعر لکھتے ہیں، اپنے اعصاب کو آسودہ بنانے کے لیے بھول کر تیرگی روح کو میں آ پہنچا، اس بلندی کے قدم میں نے لیے جس پہ تو سینکڑوں آنکھوں کو جھکتے ہوئے استاد بھی ہے۔ اگلا، جنسی فعل اور اس کے متعلقات کا بیان نظموں میں ابہام کی کار فرمائی اور آزاد نظم کی حیت کا استعمال ان کے شاعری کے بنیادی ستون اور ان کی انفرادیت کے امتیازی اوصاف کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تلاش ذات بھی ان کا نمایاں وصف ہے۔ ان کی نظموں میں نثر اور شعری جملوں کا امتزاج ملتا ہے، ساتھ ہی عام فہم زبان اور بھاشائی کیفیت بھی نمایاں ہے۔ تیرے پیراہن مجھے، دیکھیے ایک مصرع ہوا، دوسرا مصرع یاد آتے ہیں بہت، تیسرا مصرع آسمان بھی صاف ہے، چوتھا مصرع اور ستارے اور چاند، پانچواں مصرع بے خود و مسرت ہے، پھر آخری میں اور تنہائی میری۔ یہ سرگوشیاں سے لیا گیا ہے 1925 عیسوی۔ ان شعراء کے علاوہ مختار صدیقی، ڈاکٹر مسعود حسین اور ضیاء جالندھری، علی سردار جعفری اور مچھلی شہری نے بھی آزاد نظم کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ شروعات کرتے ہیں مختار صدیقی سے۔ انہوں نے اپنی چند آزاد نظموں کے بنیاد ہندوستانی راگوں پر رکھی اور ان کا زیر و بم کی وہی کیفیات اور وہی صوتی اثرات پیدا کرنے کی کوشش کی جو موسیقی سے متعلق ہے۔ آزاد نظم میں موسیقی کا یہ رنگ و آہنگ مختار صدیقی کی امتیازی خصوصیت ہے۔ دوسرا نام اس میں اسی زمانے میں ڈاکٹر مسعود حسین خان کا۔ انہوں نے اپنے گیتوں کے لیے آزاد نظم کی حیت کو منتخب کیا۔ ان کا اصل کارنامہ ان کی طویل نظم روپ بنگال ہے۔ یہ نظم آزاد نظم اور پابند نظم کا ایک خوشگوار امتزاج یعنی مشرن اور گیت اور سنگیت کا دل آویز سنگم ہے۔ تیسرا نام اس سلسلے میں ضیاء جالندھری کا ہے۔ ان کی آزاد نظم کی تکنیک اور آہنگ کی تعمیرہ
تعمیر و تشکیل بنیادی طور پر میراجی کی آزاد نظم ہی کے خطوط پر ہوتی ہے۔ نظم جمستان کی شام ان کی بہترین نظم ہے۔ زبان و بیان کی نرمی اور آہنگ کا دھیما پن ضیا جالندھری کے اسلوب کی ممتاز خصوصیت ہے اور اس میں ان بہروں کا بھی بڑا دخل ہے۔ اگلا نام سردار جعفری کا شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری نے آزاد نظم کو داخلیت سے نکال کر عصری مسائل کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ انہوں نے آزاد نظم کو وسعت دی۔ جعفری نے مغربی اور آزاد نظم کو مثبت قدر سے آشنا کیا، اسے ڈرائنگ روم کی گھٹن سے نکال کر کھلی فضا اور ہجوم جلسہ گاہوں میں لائے۔ ان کی نظموں میں بروقت طاؤس، سیلاب چین، نغموں کے پھول وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ 1847 عیسوی سے پہلے جن شعراء نے آزاد نظم پر توجہ کی، یہ غلط چھپا ہوا ہے، یہاں 1947 عیسوی ہے، اس سے پہلے جن شعراء نے آزاد نظم پر توجہ کی ان میں محمدین تاشیر، احمد ندیم قاسمی، مخدوم محی الدین مچھلی شہری، سید احمد اعجاز، منیب الرحمان، انجم رومانی، جیا فتح آبادی، عبادت بریلوی، وحید قریشی، کرشن موہن کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں، یہ جو ہم نے آج پڑھا ہے، یہ جو سبق تھا ہمارا وہ تھا آزاد نظم کی تاریخ پر۔ تو یہ جو تاریخ آج ہم نے پڑھی ہے، یہ تاریخ کیا ہے؟ آزاد نظم کے آغاز و ارتقاء۔ تو دیکھیے، ہم نے جانا کہ آزاد نظم کیسے دھیرے دھیرے اپنی شکل و رفتار کو بڑھاتی گئی اور کہاں آزادی تک یہ اپنی، جو ہم نے جانا کہ مطلب ترقی پسند تحریک سے وابستہ جو شاعر تھے، انہوں نے بھی اس میں طب آزمائی کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ ارباب اہل ذوق کہ جو جیسے ہم نے جانا تصدق حسین خالد، نور میم راشد میراجی، یہ آزاد نظم کے بانی مبانی ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ آزاد نظم کو سب سے زیادہ فروغ دینے میں انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ضیا جالندھری اور جو سردار جعفری ہیں، انہوں نے بھی بہت اہم رول ادا کیا۔ تو یہ تھی جو نظم جدید، نظم آزاد یعنی فری ورس۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ شکریہ۔